الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد بینی کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ واقع معراج بعثت کے 11ویں سال ہجرت سے 2 سال پہلے 27 رجب المرجب پیر شریف کی سہانی اور نور بری رات ہے، اور پیکر انوار تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ابرار، محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرمانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما ہے کہ دولت خانہ اقدس کی مبارک چھت کھلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نیچے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے مسجد حرام میں لا کر حتیب کعبہ میں لٹا دیا۔ ابھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی حتیم کعبہ میں کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اونگ کا اثر باقی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے۔ اس بار انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک چاک کیا اور قلب اطہر کو باہر نکال لیا۔ پھر ایمان اور حکمت سے بھرا سونے کا ایک تشت یعنی تھال لایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے غسل دیا، پھر ایمان و حکمت سے بھر کر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک سواری لائی گئی جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک سفید جانور حاضر کیا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی، لگام پڑی ہوئی تھی، اور اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ تا حد نگاہ جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اپنا قدم رکھتا۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوٹے اور پاؤں لمبے ہو جاتے، اور نیچے اترتے ہوئے ہاتھ لمبے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے، جس کی وجہ سے دونوں صورتوں میں اس کی پیٹھ برابر رہتی اور سوار کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ ہوتا۔ اور سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس سواری پر سوار ہونے کا ارادہ فرمایا، اس کے قریب تشریف لائے، تو اس نے خوشی سے پھولے نہ سماتے ہوئے اچھل کود شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے بالوں کی جگہ پر رکھا اور فرمایا، اے براق، تجھے حیا نہیں آتی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ عزت و کرامت والی کوئی ہستی تجھ پر سوار نہیں ہوئی۔ یہ سن کر براق حیا کے مارے پسینے پسینے ہو گیا اور اچھل کود ختم کر کے پرسکون ہو گیا۔ پھر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور اس شان سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے جیسا کہ حضرت سیدنا علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی شب حرم کعبہ سے حرم بیت المقدس تک اس شان سے سفر کیا
جیسے 14ویں رات کا چاند سخت تاریک رات کے اندھیروں میں نور بکھیرتا ہوا چلتا ہے۔ اس نورانی سفر میں فرشتوں کے سردار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ دوران سفر ایک مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے طیبہ یعنی مدینہ شریف میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے۔ طور سینا سے مراد وہ پہاڑ ہے جو مصر اور ایلا کے درمیان واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل سے ہم کلامی کا شرف ملا تھا۔ اور سینا کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں طور پہاڑ واقع ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتر کر نماز پڑھنے کے لیے کہا، تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت لحم میں نماز پڑھی ہے۔ یہ جگہ بیت المقدس سے جانب جنوب 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ فرماتے ہوئے شہنشاہ موجودات سیاہ کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواں دواں تھے کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی دیکھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ عرض کیا، حضور آپ بڑھیے، چلیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پھر کسی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا، کہا، ہلم یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر آئیے۔ لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ حضور بڑھیے، آگے چلیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکے بغیر آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہوئے، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے، تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر دوسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ پھر تیسری جماعت پر گزر ہوا، وہاں بھی ایسے ہی ہوا۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے کھڑی ملاحظہ فرمایا تھا، وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی عمر باقی رہ گئی تھی جتنی اس بڑھیا کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ وہ اللہ عز و جل کا دشمن ابلیس شیطان تھا، چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے، تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس طرح ان عجائبات قدرت کو ملاحظہ فرماتے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقاتیں فرماتے سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مقدس شہر میں تشریف لے آئے جہاں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ شہر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے باب یمانی سے داخل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد کی جانب چلے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براق کو دروازہ مسجد میں موجود اس کڑے کے ساتھ باندھا
جس سے پہلے کہ انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے مسجد کے حاطہ میں لے آئے اور اپنی انگلی کے ذریعے ایک پتھر میں سوراخ کر کے اس کے ساتھ باندھ دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عالی کے اظہار کے لیے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کیا گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو ان سب حضرات نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش آمدید کہا، اور نماز کے وقت سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھا دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ حضرت سیدنا علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَقَدَّمَتْكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَا وَالرُّسُلِ تَقْدِيمَ مَخْدُومٍ عَلَى خَدَمٍ، یعنی بیت المقدس پہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگے کیا، جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب نماز ہے۔ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام مقتدی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام ہیں۔ پہلا قبلہ جائے نماز ہے، یقیناً کائنات میں ایسی نماز کبھی نہیں ہوئی، فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ملاحظہ فرمایا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے، الحمدللہ الذی ہداک لفطرتی لو اخذت الخمر غوت امتک، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر بیت المقدس کی ان نورانی اور رحمت بری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہ السلام نے خطبے بھی فرمائے، جس میں اللہ عز و جل کی حمد، اپنے اوپر اس کے بے پایاں رحمتوں اور نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد سب کے آخر میں نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا، جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا، انہیں اول بھی بنایا آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام نے فرمایا، وَبِهَذَا فَضَلَكَ محمد، اسی وجہ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی آپ کی فضیلت کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء کا تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ پھر بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا، اور ہر بلندی کو پست فرماتے تیزی سے آسمان کی طرف بڑھے چلے گئے۔ آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفظہ کہا جاتا ہے، اس پر اسماعیل نامی ایک فرشتہ مقرر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا، پوچھا گیا کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جبریل ہوں۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر کہا گیا، مرحباً بہ فنعم المجیء، جا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے سے گزرے، آسمان کے اوپر تشریف لائے
تو دیکھا حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہنے لگے مرحباً بی ابن صالح والنبی صالح، صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب یہ صورتیں ہیں، یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ تو اس کے بعد پیارے آقا کریم علیہ السلام نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آن کی آن دوسرا آسمان بھی آ گیا، تو جس طرح پہلے آسمان پر پوچھا گیا اسی طرح سارا معاملہ ہوا۔ تو دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ نے تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع کیا، وہاں پہنچ کر بھی یہی معاملہ ہوا، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ اور اس کے بعد آپ نے چوتھے آسمان کی طرف سفر شروع کیا، تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ تو پھر پانچویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا، وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر چھٹے آسمان کی طرف گئے تو چھٹے آسمان پر بھی یہی معاملہ ہوا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو خوش آمدید کہا۔ جب نبی کریم علیہ السلام ملاقات فرمانے کے بعد آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ دریافت کیا گیا آپ علیہ السلام کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام ساتویں آسمان کی طرف چلے تو ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ یہاں پر ایک نورانی بیری کا درخت تھا جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر۔ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں، ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں یہ نیل اور فرات ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے، آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سنی۔ وہ کلمیں تھیں جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے۔ پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں حضور علیہ السلام رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ۔ یہاں اللہ عز و جل سے آپ نے ملاقات کی، وہ قرب خاص عطا فرمایا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملی۔ اور حدیث میں قاب قوسین کے الفاظ آئیں۔ سرکار علی وقار محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ اور وہ وحی کیا تھی جو رب نے
اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی کیا راز نیاز ہوئے۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اکثر محققین فرماتے ہیں اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ عز و جل کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ہر دن 50 نمازوں کا تحفہ بھی عنایت فرمایا۔ واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عرض گزار ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے جائیے، اور اس میں کمی کا سوال کیجیے۔ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے، ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام واپس آئے تو 5 نمازیں کم ہوئی، تو اسی طرح پھر واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ آپ ان میں تخفیف کروائیے، تو اسی طرح آپ واپس آتے 5 کم ہوتی تو 5 رہ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب عز و جل کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے تھے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت فرما دی۔ بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں، اور اس کی مٹی مشک کی تھی۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھری شہد کی، اس میں اللہ عز و جل نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار اندر سے خالی کی ہوئے موتیوں کے خیمے تھے۔ اس کی مٹی خالص مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رب عز و جل نے آپ کو عطا فرمائی۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا۔ وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں ہی موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا، جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ملاحظہ فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے، اس کے نیچے نظر فرمائی، وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ شیاطین ہیں جو بنی آدم کی آنکھوں پر منڈلاتے رہتے ہیں تاکہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی میں غور و فکر نہ کر سکیں۔ اگر یہ گرد و غبار وغیرہ نہ ہوتا تو لوگ کائنات کے عجائبات دیکھتے۔